ایک صحابی گزرے ہیں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ایک ساتھی تھے حضرت زکوان بن عبد قیس۔ ان دونوں کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا وغیرہ وغیرہ اسلام کے بارے میں۔ تو یہ پہلے دو ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو صرف کا سفر اس لیے کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب یہ دونوں پہنچے مدینہ طیبہ میں تو پھر وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال جواب کیے اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے میں، نبوت کے بارے میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بس قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ عربی دان تھے، کلام میں فرق کرتے تھے کہ کلام کون سا بہتر ہے، انسانوں کے اشعار والے کلام کے اندر کیا کمیاں کیا عیب ہوتے ہیں، اور قرآن کتنا خوبصورت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، ایک ہی مجلس میں دونوں نے اسلام قبول کر لیا کہ قرآن اتنا اثر رکھتا ہے، قرآن کی اتنی تاثیر ہے۔ سیدھے سیدھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اشعار میں، عربی زبان میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی عربی لینگویج پر، عربی زبان پر، مگر دنیا کی کوئی کتاب قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت، ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن ایسا کلام ہے۔ تو اللہ نے یہ کلام ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کلام کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیا کیا وظائف پورے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ وظیفہ کبھی وہ وظیفہ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض نہیں کیا کہ اللہ مجھے کوئی مخصوص کلمہ عطا فرمائے، تو اللہ نے فرمایا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کہا یا اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، تو ہاں اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کا جو اثر ہے، سبحان اللہ۔ تو کلام کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، سارے وظائف ایک طرف، کلام ایک طرف، تو اس کلام تو سب سے اوپر ہے، الحمدللہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بجائے ہم وظائف میں، ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ اپنے اپنے وظائف اپنے اوقات پر پورا فرما لیں، مگر قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ہو، سارے وظائف ایک طرف، قرآن کا ایک رکوع پڑھ لینا ایک طرف، اس کی نورانیت ہی الگ ہے۔ روزانہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جس دن مصروفیت ہو اس دن تھوڑا سا پڑھ لیں، مگر پڑھیں ضرور، بغیر پڑھے کوئی دن نہ گزرے ہمارا۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، دنیا کی زندگی کی قدر نہ موت پر پتہ چلتی ہے، موت کا ایک جھٹکا لگے نا تب پتہ چلے گا کہ زندگی میں ہم کیوں اندھا دھند دوڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک جھٹکا لگے اور ہاسپٹل میں پڑے رہے تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی نہیں، اتنا نہیں دوڑنا ہے، رکنا ہے۔ اسی لیے 40-50 سال میں سب کچھ ایک مرتبہ لگتا، کوسا نہ کوسا بہانہ بنا کر جھٹکا لگتا جانا تھا ہاسپٹل کو، اور سوتے سوتے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی بڑی قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک بادشاہ کشتی کے سفر کی تیاری کی اور سب کو بلا لیا، ساتھ میں غلام بھی چڑھ گیا، اور جب کشتی نکلی سمندر کے درمیان میں، جب وہ جا رہی تھی کشتی، تو یہ تو غلام پہلی دفعہ کشتی میں بیٹھا تھا، چاروں طرف اس نے پانی دیکھ کر پھر تو وہ رونا چیخنا شروع کر دیا، تو پہلی دفعہ سفر کر رہا تھا۔ تو بادشاہ کے سکون میں تو خلل پیدا ہو رہا تھا ایک غلام کی چیخ و پکاروں سے، اور سارے کشتی والے حیران کہ ابھی اسے کس طرح سے چپ کرائیں۔ تو ایک دانا شخص بھی اس کشتی میں موجود، وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے عرض کیا بادشاہ سے کہ آپ اجازت دیں تو میں اسے چپ کراؤں؟ کہا ضرور۔ تو انہوں نے وزیروں سے کہا کہ اسے اٹھا کر پھینک دو پانی میں، تو سارے نے مل کر اسے اٹھا کر پھینک دیا پانی میں۔ اب وہ ڈبکیاں لگا رہا ہے اور زیادہ، تو جب وہ 2-4 ڈبکیاں لگایا پانی کے اندر، کہا کہ پھر فوراً اٹھاؤ اسے، تو پھر فوراً اس کے بال پکڑ کر اٹھا کر بٹھائے، اب خاموش، اب چپ۔ بادشاہ نے کہا یہ حکمت سمجھ میں میری نہیں آئی، چپ تو ہو گیا مگر یہ صورت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس دانا عقل مند شخص نے کہا کہ ایسا کوئی بات نہیں بادشاہ جہاں بنا، یہ چونکہ پہلی مرتبہ سفر کر رہا ہے
کشتی کی سلامتی کا اسے احساس نہیں ہے، کشتی کے سکون کا اسے احساس نہیں ہے، اس لیے چیخو پکار کر رہا تھا۔ جب یہ پانی میں ڈوبنے کا خوف دیکھ لیا تو اب اسے کشتی کی قدر معلوم ہوگی۔ تو زندگی کی قدر کب پتہ چلتی ہے؟ جب جھٹکے لگیں گے، جب موت کے جھٹکے لگیں گے نا، یہ اٹیک وہ اٹیک، تب احساس ہوگا کہ بھئی زندگی کتنی، ورنہ گھنٹے بیٹھ کے ہم چائے کے ہوٹل میں گزار دیتے ہیں، گھنٹوں فون میں گزار دیتے ہیں، ان گھنٹوں میں ہم جنت کو کتنی خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ان چند گھنٹوں کے اندر جو ہم نے ایک کرکٹ میچ دیکھنے میں ہم نے لگا دیا 2-2 3-3 گھنٹے، اور باتوں میں ہم نے گزار دیے 2-2 3-3 گھنٹے، اس میں ہم خبر کی کتنی تیاری کر سکتے ہیں تو موت پہ پتہ چلے گا۔ اللہ ہمیں وقت سے پہلے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر کافروں کا کہنا مانو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ناکام ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی، اور ان کی جگہ جہنم ہے، کافروں کی جگہ جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے بے انصافوں کی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خدا بندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے، بعد اس کے کہ تم کو تمہارے دل خواہ بات دکھلاوی تھی۔ تم میں سے بعضے تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعضے تم میں سے وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرما دے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 140 پر 9، 150 پر 1۔ پہلی آیت کا خلاصہ کہ اے ایمان والوں، کبھی بھی کافروں کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر تم کافروں کی باتوں میں آؤ گے تو وہ تمہیں الٹا کفر کی طرف پھیر دیں گے، اور پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دوسری آیت کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے خاطر دشمنوں کے دل میں روک تو ڈال دیا تھا تمہارا، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے دشمنوں کا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر تیسری آیت کا خلاصہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، اور تم اللہ کی مدد سے اچھا لڑ بھی رہے تھے، مگر تم ہمت کہاں ہارے؟ جب تم نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، وہاں آ کر تمہاری ہمتیں ٹوٹی، تو پھر اللہ نے بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی مدد ہٹا لی تاکہ تمہیں آزمائیں۔
خیر جو بھی ہوا سو ہوا. دنیا چاہنے والے شاید آگے بڑھ گئے ہوں مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے, اور آخرت کے طلبگار وہیں رک گئے. جو بھی ہو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل, اللہ تو بڑے فضل والے ہیں مومنین پر. یہ آج کی آیتوں کا خلاصہ ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اوپر کل کی آیتوں کا تذکرہ کہ ہر ایک کی موت کا وقت کیا ہے, طے ہے. اگر تم میدان جنگ میں شہید نہ ہوتے تو گھر میں مر جاتے. موت تو وہ اچھی ہے جو اللہ کے نام پر آ جائے. ایک تھا نا غازی علیم الدین, کوئی نہیں جانتا, نہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہے, نہ کوئی وہ بڑا کسی اور چیز میں مشہور اور معروف ہے, مگر وہ کامیاب ہو گیا اور لوگ دنیا والے سے جاننے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی موت ہمارے نبی کی شان کے لیے استعمال کی. یہ غیر مسلم نے اس کے زمانے میں کتاب لکھی تھی, وہ زمانہ کتابیں لکھنے کا تھا. تو کسی غیر مسلم نے کتاب لکھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. جب اسے سیدھے سادے بندے علیم الدین کو پتا چلا کہ کسی غیر نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, کتاب لکھی ہے, تو وہ سیدھے گیا اور موقع پا کر اسے قتل کر دیا. واردات موقع پر پولیس کی گرفت میں آ گئے, جیل ہو گئی, مقدمہ چلا. سارے وکیلوں نے مل کر اس علیم الدین سے کہا کہ ایک دفعہ تم یہ کہہ دو کہ تم نے یہ کام نہیں کیا, ہم تمہیں بچا لیں گے. ایک دفعہ یہ کہو کہ تم نے اس کا قتل نہیں, ہم تمہیں بچا لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے گستاخ رسول کو مارا ہے, یہ بڑی شان کی بات ہے, ہم تمہیں بچائیں گے. سارے وکیلوں نے کہا ہم تمہیں بچائیں گے, بس ایک دفعہ کہو کہ تم نے نہیں مارا. تو اس نے کہا اتنا بڑا اعزاز اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ نے مجھے گستاخ رسول کو مارنے کا موقع دیا, اور میں کہوں کہ میں نے نہیں مارا. یہ عزت, یہ اعزاز مجھ سے نہ چھینو, چاہے میں بھلے پھانسی پہ چڑھ جاؤں, مگر میں نے مارا ہے, میں نے مارا ہے. اور آخری دن بھی بڑا اسے سمجھایا. جب فائنل ڈیسیجن کا دن تھا تو اس نے کہا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں پھر جاؤں, حالانکہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ علیم الدین آ جاؤ, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو غازی بن گئے, غازی علیم الدین. ساری دنیا جاننے لگی کہ اس نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے. موت تو ویسے بھی آنی ہے, مگر اپنی جان کو لگایا گستاخ رسول پر تو کامیاب ہو گیا. موت تو ہر حال میں آئے گی اپنے وقت. حضرت حجر بن عدی جب اپنا لشکر لے کر مسلمانوں کا نکلے نا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, درمیان میں سمندر آ گیا تو کہا بھائی کودو, بچ گئے تو دشمنوں کو ماریں گے, مر جائے تو اللہ کے راستے میں مر جائیں گے, سمندر سے کیا ڈرنا. تو حضرت حجر بن عدی نے اپنا گھوڑا ڈالا اور سب نے گھوڑا ڈالا, اور ایسے اللہ نے ان کو سمندر, ان کا یقین تھا تو اللہ نے سمندر پہ ایسے چلایا جیسے خشکی پہ چلاتے ہیں. تو جب دشمنوں نے دیکھا کہ حجر بن عدی اور ان کا لشکر پانی پہ ایسے آ رہے ہیں جیسے زمین پہ آتے ہیں, تو انہوں نے تو یہی کہا کہ دیو آمدن, دیو آ گئے, دیو آ گئے. یہ انسان نہیں ہو سکتے, یہ دیو ہیں. کون انسان سمندر کے اوپر چل سکتا ہے بھائی؟ وہ تو ویسے ہی بھاگ گئے کہ ان سے کون لڑ سکتا ہے, یہ تو انسان نہیں, تو دیو ہیں. اللہ نے ویسی کامیابی دے دی اور ان کو سمندر پار کروا دیا اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. تو حضرت حجر بن عدی کہنے لگے موت تو ہر حال میں آنی ہے, ڈالو گھوڑے اپنے سمندر میں. تو وہاں سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم, اگر تم نے کافروں کی بات مانی. ہم بڑا سوشل بن جاتے ہیں, سوشل مزاج بن جاتے ہیں کہ ابھی ہم تھوڑا سا رعایت کریں گے تو شاید کافر اسلام کے اندر آ جائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا, مگر ہاں یہ خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ, ان کو لانے کے چکر میں کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ. یہ بات یاد رکھو. اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ جو یہودی ہیں, یہ جو عیسائی ہیں, یہ قیامت کی صبح تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ہاں اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کر لی, عیسائیت اختیار کر لی, تو پھر مانیں گے آپ کو. اسی طرح کافر بھی
اس وقت تک آپ کو نہیں مانیں گے جب تک آپ ان کی طرح کافر نہیں بن جاتے. باقی آپ جتنی بھی ہمدردی کرتے رہیں ان کے ساتھ وہ کبھی بھی آپ کو نہیں آئیں گے. ہم دوسروں کے ساتھ اخلاق پیش کریں مگر اب ہماری باؤنڈری کراس نہ کریں. ہماری باؤنڈری کراس نہ کریں. یہ کہ بھی باؤنڈری کراس کردہ لوگ آ جاتی ہیں کیا کبھی ہمدردی کریں گے انہوں اسلام میں نہیں. کہیں اللہ نہ کرے گا تو کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ. پھر تو میرے عزیزوں ہم اپنے دائرے میں رہ کر کافروں کو اسلام کی دعوت دیں. ہم اپنے دائرے میں رہ کر اپنے اخلاق کو پیش کریں. بالکل ان کی طرح جا کو ان کی ہولی میں شریک ہوگے, ان کی دیوالی میں شریک ہوگے, ان کی پوجا میں شریک ہوگے, ان کی عیدہ میں شریک ہوگے, ان کے گھر کے دسترخوان میں شریک ہوگے. کیا کہتے ہو ہمدردی بھائی اسلام میں آتی نہیں. یہ ہوگا کہ آپ ان کی طرح ہو جائیں گے ایک دن. جب مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر علماء نکلتے تھے نا تو اس وقت تک یہ علامہ, ڈاکٹر, سر اس طرح کی ڈگریاں نہیں نکلی تھیں. بڑے بڑے علماء الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے تھے, پڑوسی ملک کے بڑے بڑے مدارس سے بڑے بڑے علماء فارغ ہوتے تھے. مگر ایک نئی ایجاد ہوئی کہ ڈگریاں کہ بھی جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں, عالم بن کر ہیں, حافظ بن کر ہیں, ان کے لیے 1 سال کا کورس کہ وہ آئیں کالج میں پڑھیں اور علامہ کی ڈگری حاصل کر لیں, ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لیں. نام کے آگے DR لگے گا, ڈاکٹر. تو پھر محتمم صاحب سے علماء فارغین نے جو فارغ ہو گئے پڑھ لکھ کر مدرسے میں, تو انہوں نے حضرت سے اجازت چاہی کہ محتمم صاحب کے اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر اسکولی عصری تعلیم میں بھی داخلہ لے کر علامہ کی ڈگری حاصل کر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کی جو ڈگری ہے اس پر تو کوئی نوکری نہیں دے گا. ہاں اگر ہمیں دنیاوی اعتبار سے ڈگریاں مل جائیں گی تو ہمیں نوکریاں مل جائیں گی. تو حضرت نے کہا کہ بچوں اللہ نے آپ کو جو دیا ہے وہ بہت بڑی چیز دی ہے. اب آپ اور کسی ڈگری کے چکر میں نہ پڑنا. باقی روزی کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے, کم زیادہ چل جائے گا, مگر ان چکروں میں نہ پڑو. مگر کچھ بچے طلبہ تھے جن کو بات ہضم نہیں ہوئی اور وہ گئے اور عصری تعلیم کے اندر یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں انہوں نے داخلہ لے لیا, علامہ کی ڈگریاں لے لی, پر پتہ نہیں کون سے ڈگریاں لے لی. اور اس سے کیا ہوا, ان کو نوکریاں بھی ملی, گورنمنٹ کی نوکریاں بھی ملی. کہاں؟ اسکول میں, کالج میں بچوں کو پڑھانے کے لیے. مگر چند سال کے اندر ان کا پڑھا ہوا سارا علم ختم ہو گیا, صرف وہ نام کے مولوی رہ گئے. کیوں؟ کالج میں آپ کیا پڑھائیں گے زیادہ سے زیادہ, اسکول میں آپ کیا پڑھائیں گے زیادہ سے زیادہ, دینی تعلیم کے رسالے, اور کتنا پڑھا دیں گے آپ؟ باقی سارا علم تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا آپ کا. دھیرے دھیرے ہم ان کو تو نہیں لائیں گے مگر ہم ان کی طرح ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. غیروں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا, دسترخوان میں شریک ہونا نہیں, مناسب نہیں ہے. وقتی ضرورت ٹھیک ہے, مگر غیر مسلموں کے ساتھ بالکل ان کے ہم پلہ ہو کر حد سے زیادہ دکھاوا کرنا, یہ پھر پتہ نہیں شیطان کیا راستہ اختیار کروائے گا. تو اس لیے میرے عزیزوں اللہ پاک کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی. کیوں؟ جب جنگ احد ختم ہو گئی تو ابو سفیان نے کہا تھا افیکم رسول اللہ, کیا تمہارے درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو سارے پتھر کے اس طرف تھے, بڑی گھاٹی کے اس طرف تھے, پہاڑ, احد پہاڑ کے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اے نبی جی جواب دوں؟ نبی نے فرمایا نہیں, خاموش رہو. پھر افیکم ابو بکر, کیا ابو بکر زندہ ہیں؟ تو حضرت عمر نے اجازت چاہی, نبی نے فرمایا جواب نہ دو. تیسری دفعہ کہا افیکم عمر, کیا عمر زندہ ہیں؟ کہاں. پھر اس نے ابو سفیان نے اس وقت کیا کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم, دیکھو ہمارا بت عزا ہمارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں ہے. عزا ایک بڑے بت کا نام تھا. تو ابو سفیان نے کہا دیکھو ہمارے بت نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم نے تمہیں ہرا دیا. تو حضرت عمر سے اب رہا نہیں گیا, اے نبی جی اجازت دیں ہم تو جواب دوں. نبی نے کہا ضرور جواب دو, مگر یہ جواب دینا, نبی نے خود فرمایا اللہ اعلی و اجل, یہ کہو. اس نے کیا کہا اعلو حبل, یہ کہو. ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہمارا جو حبل ہے وہ سب سے بلند ہے. تو یہاں سے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ جواب دو, نہیں اللہ اعلی, اللہ سب سے بڑا ہے. تو پھر ابو سفیان نے کیا کہا لنل
عزا، عزا کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے، ولا عزا لکم، تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو نبی نے فرمایا عمر یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں ہے. تو ان کی باتوں میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان کی باتوں میں نہ آنا. کیوں؟ اگر تم کافروں کی بات میں آ گئے، علی اعقاب یردوکم علی اعقابکم، تو یہ کافر تمہیں جہالت کی طرف پھیر دیں گے، کفر کی طرف پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، تو پھر کیا ہوگا؟ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. خسارہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نقصان، نفع نہیں ملنا. ہم نے 100,000 روپے لگائے کسی چیز پر مگر کوئی نفع نہیں آیا، مگر ہمارے 1000 روپے واپس آ گئے، ایک نقصان ہی ہے. دوسرا نقصان 1000 روپے انویسٹ کرے مگر نفع تو کیا ہمارے 1000 بھی چلے گئے، انہیں خسارہ کسے بولتے ہیں؟ جس میں اصل انویسٹمنٹ بھی ختم ہو جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں فتنقلبوا خاسرین، ان کی بات سنو گے تو نفع تو نہیں بلکہ الٹا سارے کا سارا انویسٹمنٹ بھی تمہارا ختم ہو جائے گا، تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ ہی ہے جو مسلمانوں کی بہترین مدد کرنے والے. فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے دلوں میں ہول ڈال دیا. کیوں؟ کہ بما اشرکوا باللہ بما لم ينزل به سلطانا، اس لیے کہ وہ کفر میں پڑے تھے، شرک میں پڑے تھے، جبکہ اللہ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں آئی تھی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور جو ظلم کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ یہی ہے. جب جنگ احد میں ہزیمت ہوئی تو دشمن تو نکل گیا، پھر مسلمان بھی اپنے آپ کو سنبھال کر مدینہ طیبہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریش ہونے کے لیے جا رہے تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اے نبی جی آپ نے کپڑے اتار دیے جنگ کے؟ کہ ہاں. کہ فرشتے نے تو ابھی تک نہیں اتارے، فرشتے ابھی جنگ کے لباس میں ہیں، زرہ پہنے ہوئے ہیں. تو کیوں، کیا ہوا؟ دشمن واپس لوٹنے کی تیاری میں ہے. جنگ احد میں تو مسئلہ ختم ہو گیا، مگر جب ایک مرہ زہران تک پہنچے دشمن اپنے علاقے کی طرف جب جا رہے تھے مکے کی طرف، تو تھوڑی دور کے بعد جا کر جب وہ رکے تو آپس میں دشمنوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ہم آئے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، ہم آئے تھے مدینہ طیبہ پر قبضہ کرنے کے لیے. یہ تین چیز تو ہوئی نہیں، نہ ہم نے مکمل طور پر ان کو ختم کیا، نہ نبی کو کوئی ہم یہ کر سکے، اور نہ ہی مدینے پر ہمارا قبضہ ہوا، تو پھر ہمیں جیت کس چیز کی ہوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ حملہ کریں گے، چلو واپس جانے سے پہلے اور ایک مرتبہ اور مدینے پر حملہ کریں گے. تو ساری تیاری ہو گئی تھی، اور ادھر مسلمان پریشان، 70 صحابہ شہید، ہر گھر میں رونا دھونا، سب شکستہ دل، زخم میں چور، جو انتقال ہو گئے، جو زندہ ہیں وہ زخموں میں چور ہیں. اب دوبارہ واپس کیسے جائیں گے حملے کے لیے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہیں پر دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا. ایک جاسوس آیا واپس اور آ کر ابو سفیان کو کہنے لگا تم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہو، وہاں مسلمان بھی تم سے لڑنے کے لیے واپس آ رہے ہیں. تو اتنا سننا تھا کہ ابو سفیان کی ہمت جواب دے گئی، اور اس نے کہا کہ بھائی اب ہوگا سو ہوگا، بعد میں نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں گے، چلو واپس. یہ اللہ نے روک ڈال دیا مسلمانوں کا، ان کو دوبارہ آنے کی ہمت نہیں ہوئی. کفروا الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. آج بھی پوری دنیا کا کفر چاہے اپنے طاقت کتنی بھی اعلیٰ کر لیں، کتنی بھی ٹیکنالوجی میں وہ ڈوب جائیں، کتنا بھی لشکر اکٹھا کر لیں، آج بھی پوری دنیا کا کفر اسلام سے اور مسلمانوں سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا ہے کہ کھل کر پوری طور سے وہ کبھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے، اور حملہ کریں گے اور بدلے میں ایک بھی اگر کنٹری ہمت سے، جیسے ایران ابھی کھڑی تھی، تھوڑا سا ایران ہمت سے کھڑ کو ابنا ہرمز بند کر دی، کیا ہوا حل ہے؟ سامنے والے خالی بیانوں میں رہ گئے. ایک کنٹری اگر پھر کو کھڑ گئی تو پھر کیا ہونا ان کا حل؟ ان کو معلوم ہے کہ جب مسلمان کھڑتا نہیں، اگر کھڑ گا تو مریا تو بھی جنت، شہید، اور زندہ رہا تو غازی.
تو آج بھی ان کو معلوم ہے، یہود و نصارہ کو آج بھی علم ہے کہ مسلمانوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ اس زمانے میں بھی ابو جہل کو بھی یہ اندازہ تھا۔ ابو جہل طواف کر رہا تھا، ابو جہل طواف کر رہا تھا حرم میں، حدود حرم میں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، اور اس کا ایک پرانا دوست جو عمرے کے لیے آیا تھا باہر دوسرے ملک سے، اس کی ملاقات ہو گئی، دونوں دوست مل گئے اور دونوں مل کے کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ اور طواف کرتے کرتے دوست نے ابو جہل سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے مکے میں کوئی ہیں محمد نام کے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، کیا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال؟ تو ابو جہل بولا کھڑیا، ایک سیکنڈ کھڑ گیا، کھڑا دل کو ذرا یوں دیکھا دائیں بائیں، کون تمہیں ہے کہ نہیں کر کو، کون بھی نہیں۔ بولا بہت صحیح، بالکل ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان کو، ہمارے ہی خاندان کے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں، بالکل کیا ہے؟ سچے، اور وہ نبی ہیں۔ یہ ابو جہل نے کہا حدود حرم میں کعبے کے سامنے طواف کے دوران اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں اور وہ نبی ہیں اور ان کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر اس کا دوست بولا اچھا یہ پورے تو دعوے کے ساتھ کیسا بول سکتا ہوں سچے کرو؟ تو ابو جہل نے کہا بھی 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ہی علاقے کے ہیں، ہمارے سامنے بڑے پلے بڑے، ساری زندگی ان کی ہمارے سامنے گزری ہے، 40 سال میں کبھی بھی مکے کے کسی بندے نے نہیں دیکھا کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ ہم جانتے ہیں جب وہ انسانوں پر جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ پر جھوٹ کیسے بولیں گے؟ یہ ابو جہل نے بتایا۔ تو پھر اس نے کہا تو پھر جب اتنا سب تو جانتا ہے تو پھر مانتا کیوں نہیں ان کو؟ بولے وہ مسئلہ ناک کا مسئلہ ہمارے ان کے خاندان کا چل رہا، انہوں کھلے ہمیں کھلے، انہوں بنے کبھی مکے کے سردار کبھی ہمیں بنے، اب انہوں اٹھا کو نبوت کا دعویٰ کر ڈالے، یہ ہمیں تو نہیں کر سکتے، دنیا کی چیزوں میں ٹکر لیے ہمیں، انہوں کھلے ہمیں بھی کھلے، انہوں الیکشن میں کھڑے ہمیں بھی کھڑے، کبھی انہوں جیتے کبھی ہمیں جیتے، اب انہوں نبوت کا دعویٰ وہ ہمیں کہاں کر سکتی؟ وہ انسانوں کا کام تو ہے نہیں۔ اس وجہ سے خالی ہمیں ان کو نہیں مان رہے، سو ہمارا خاندان نیچے ہو جاتا کرو۔ اللہ، یہ ضد آج بھی یہود و نصارہ جانتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، اذان کے الفاظ بڑے طاقتور ہیں، اسلام سچا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جس دن 5 وقت کی نماز کا بھی مسلمان پابند ہو جائے اس وقت مسلمان سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، بس ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، جو مجمع جمعہ میں ہو وہ مجمع فجر میں آ جائے، پھر اگلے دن دنیا تمہارے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ، اور وہ ہونے نہیں دیں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں بزی رکھیں گے، وہ کوئی نہ کوئی فتنہ آپ کے سامنے ہوگا، کبھی کرکٹ کا فتنہ ہوگا، کبھی فلموں کا فتنہ ہوگا، کبھی سوشل میڈیا کا فتنہ ہوگا، کبھی فون تمہارے ہاتھ میں تھما دیا گیا، کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ آپ اس طرح سے ہو نہیں کر رہے۔ یہ ہوگا کب ہوگا؟ جب حضرت امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ، جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، سچے اور جھوٹے الگ ہوں گے، حق اور باطل میں امتیاز ہوگا، تب ہوگا اس وقت، اور اس وقت فجر کا مجمع جمعہ کے مجمع کی طرح ہوگا انشاءاللہ، اور اس دن یہ پیٹ پھیر کر ایسے بھاگیں گے ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں جتائیں گے، اللہ نے وعدہ پورا کیا، تم جیت چکے تھے، تم جیت چکے تھے جنگ احد، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي، یاد کرو تمہیں کیسا میدان میں گھس کو کافروں کو مار رہے تھے، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ ایسا گھسے ایک دم صفا میں، گئے تو ایک 10 جنے کو مار لے گا رہی سو، آئے تو ایک 10 جنے کو مار لے گا رہی سو، اللہ کیا بول رہی؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي، ہماری اجازت سے، یہ جو تمہیں مارے یہ تمہاری بہادری نہیں ہے، یہ کس کا ہے ایک عمل؟ اللہ کا کرم ہے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، جب تمہاری ہمت نے جواب دے دی، یعنی تم نے نافرمانی کی۔ مسلمان ہمت وہیں ہارتا ہے جب وہ اللہ یا اللہ کے رسول کے حکم کو توڑتا ہے، اس وقت تک اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، یاد رکھو۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، آپس میں تم جھگڑنے لگے،
50 بندے جو کھڑے تھے احد میں آپس میں کہنے لگے, کسی نے کہا کہ ابھی ہم یہیں پر کھڑیں گے, کسی نے کہا نہیں ہمیں جانا چاہیے, آپس میں لڑنے لگے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ, اور تم سے نافرمانی ہو گئی, اور تم کیا ہو گئے, نبی وہاں کھڑو گئے تھے, تمہیں وہاں سے ہٹ گئے. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, کیوں ہٹے؟ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا, کیا تمہارے دل میں دنیا تھی؟ بھئی تمہیں نہیں بھی آتے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں, تمہارا حصہ تو وَتَشْنَا خاصو, جتنے بندے شریک ہیں جنگ میں ان کا سب کا برابر کا حصہ, چاہے تمہیں مال غنیمت جمع کرنے میں آتے یا نہ آتے, دونوں صورتوں میں تمہارا حصہ تو وَتَچ ہے. تمہیں آگے کا کو تمہیں زیادہ دیتے نہیں, تمہیں نہیں ہے کہ تمہارا حصہ محروم نہیں کرتے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, کچھ لوگوں کے دل میں آخرت تھی, فکر تھی. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ, پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب تمہیں اللہ میرے نبی کی بات توڑے تو ہمیں بھی مدد ہٹا لیے. جب تمہارے سے نافرمانی ہوئی, تمہیں وہ جگہ چھوڑ کو میدان میں آئے, تو پھر ہمیں بھی فرشتوں کو پھر سے ہٹا لیے. اب کیا ہو رہا ہے, اب تمہاری ہمت جواب دے ڈالی. اب کون کی لڑ رہا ہے, کون کی نہیں لڑ رہا ہے, کون کی بیٹھ گئے, کون کی شہید ہو جا رہا ہے. لیبتلیکم, تمہیں آزمانا بھی تو تھا. اللہ فرما رہا ہے نافرمانی ہوگی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اور جب تک اللہ کی مدد تھی کیوں سب میں گھس کو مارتے تھے تمہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, ٹھیک ہے ہو گیا. اللہ جانتی تمہارے دل میں ویسا نہیں ہے, تمہارے دل میں اللہ 600, اللہ کے رسول 600. اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں, ہم نہ معلوم تمہارے دل میں کبھی دنیا کی لالچ نہیں ہے, تمہیں بس اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے گئے تھے. سو اس وجہ سے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, درگزر, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. حالانکہ ابھی صحابہ ہاتھ اٹھا کو دعا بھی کر کو نہیں, تبھی چلنا آیا تو اتار ڈالے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, جو معاف کر ڈالے میں تمہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور یقین سمجھو کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے, بغیر مانگے تم نے معاف کر ڈال رہی. اتنے اس سے بڑا کوئی فضل ہے؟ بڑے فضل والے. علی المؤمنین, مؤمنین پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ چیزیں یاد رکھیں. تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ آیتیں کچھ لوگ دنیا کے اندر حضرات صحابہ کی شان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل بات کریں گے, ٹھیک ہے نہیں. حالانکہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے معاف کر دیا. مگر دنیا میں آدمی معاف کر رہا ہے, اللہ معاف کرے تو بھی انسان معاف نہیں کرتا. یہ پر مسئلہ ہے انسانوں کا. تو ان آیتوں کو لے کر حضرات صحابہ کی شان میں بعض لوگ گستاخی کرتے ہیں. تو یاد رکھیں, جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو ہم میں سے 1400 سال کے بعد میں بھی تمہیں نعوذ باللہ حضرات صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائیں, یہ ہمارے اور تمہارے ایمان کا خطرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.